اقرأ خيرا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلسلے وار دا کانسیپٹ اینڈ میسیج آف قرآن کے اس سیریز میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک ہم سورہ بقرہ کے 21 رکوع تک کانسیپٹ اور ہر رکوع سے ایک پیغام لینے کی کوشش کی. انشاءاللہ آج سلسلہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے 22 رکوع سے آغاز کرتے ہیں. 22 رکوع میں جو آیتیں ہیں وہ آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 182 تک موجود ہیں. ان آیتوں کا جو سو کانسیپٹ خلاصہ اس طرح ہے. اس رکوع میں نیکی یعنی نیکی جو انسان کرتا ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے. دوسرا، اس رکوع میں قصاص کی حکمت کا بیان ہے. اور تیسری بات، اس رکوع میں وصیت کے واجب ہونے کا اور اس کے تبدیل کر دینے والوں کی حرمت کا بیان اس رکوع کے اندر موجود ہے. آئیے اس رکوع سے ایک آیت جیسا ہم سلسلہ بنائے ہیں، ہر رکوع سے ایک آیت سے پیغام لیں گے. اس رکوع سے جس آیت سے پیغام لینے کی ہم کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 177 ہے. آیت اس طرح ہے، بہت ہی اہم پیغام ہے جس عنوان سے ہم اس آیت میں خطاب کریں گے. نیکی صرف یہ نہیں جن باتوں کو زندگی میں ہم ایک یا دو پکڑ لیں، بلکہ نیکی خید میں یہ ہے جو اللہ عز و جل سمجھاتے ہیں. آیت اس طرح ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. جب قبلے کی تبدیلی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہود اور نصارہ بیت المقدس میں بھی الگ الگ دیواروں کو اپنا قبلہ بنا چکے تھے. یہود کو اپنے جو سو قبلے کے اوپر ناز تھا اور نصارہ اپنے قبلے کے اوپر ناز کرتے تھے. ادھر مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے کعبۃ اللہ قبلہ دے دیا تھا. تو یہود اور نصارہ صرف قبلے کو پکڑ کے رہنے میں جو ان کو اصل میں پہلے دیا گیا تھا بڑا ناز سمجھتے تھے. تو اللہ عز و جل نے ان کو یہ بتایا تم صرف قبلے کو پکڑ لینا اور قبلے کے نعرے لگانا کیا اسی کو نیکی سمجھ گئے؟ حقیقت میں اللہ عز و جل کے قریب کیا یہی نیکی نہیں ہے؟ یہ نیکی کا ایک حصہ ہو سکتا، لیکن حقیقی نیکی تم صرف قبلے کی دیواروں کو پکڑ لے کر سمجھنا یہ نہیں ہے. حقیقی نیکی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کراتے ہیں. تو اس آیت سے جو درس میں اور آپ اپنے لیے لیں گے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر 2 یا 4 کام کر کے اگر ہم نیکی سمجھ رہے ہیں تو حقیقت میں نیکی صرف یہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ نیکی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نیکی کیا ہے. اور یہ رکوع اتنا اہم ہے کہ آنے والے رکوع میں ماہ رمضان کی آیتیں نازل کی گئیں جس میں کہا گیا رمضان کے روزوں کا مقصد تقویٰ ہے. تو تقویٰ تمہارا اگر ظاہر ہونا ہے تو یہ نیک عمل سے ظاہر ہوتا ہے. میں اور آپ اگر افطار سحور کر کے روزہ کر کے کچھ دیر دن میں میکسیمم ٹائم سوتے ہوئے جا رہا، رات کا میکسیمم ٹائم کھاتے ہوئے جا رہا، اس چیز کو اگر ہم نیکی سمجھ رہے ہیں تو اللہ عز و جل اس آیت کے ذریعے مجھ کر آپ کو اشارہ دیتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں ہے جو زندگی میں تم 2-4 کام پکڑ لیے. اگر تم کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ صلاح کا آ چکا ہے، تم وقت پہ صلاح اگر پڑھتے ہو، تم صرف یہ مت سمجھو کہ نیکی یہی ہے جو تم کر رہے ہو، بلکہ نیکیوں میں اللہ کے قریب تو یہ ساری باتیں ہیں جو یہود نصارہ مسلمان اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے اللہ عز و جل نے کہی یہ نیکی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں وہ کام چھوڑ دیں گے یہ پکڑ لیں گے، وہ کام بھی نیکیوں کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قریب تو اصل میں نیکی ہے. کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، انبیاء کرام پہ ایمان رکھنا. ایمان کے ارکان میں 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹی چیز حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر میں جو بھی اچھا ہوتا ہوگا تقدیر میں تمہارے
تمہارے لیے آزمائش کے لیے جو بھی تکلیف والی بات ہوتی ہوگی کسی سے غصہ نہیں ہونا ہے, صبر کرتے ہوئے دین پہ ثابت قدم رہتے ہوئے تم کو زندگی گزارنا ہے. تو اللہ عز و جل اس آیت میں یہ کہا نیکی تو اللہ کے قریب یہ بھی ہے کہ تم ایمان کے پورے 6 ارکان پہ مضبوط یقین رکھو. اور علماء اکرام نے کہا اگر کوئی آدمی ایمان کے پہلے ارکان ہے, جیسا اللہ عز و جل پر ایمان رکھنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے ان صفات میں سے اگر کوئی آدمی کچھ صفات پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی 1 یا 2 صفات پر ایمان نہیں لائیں گے, تو اس نے اللہ عز و جل پر ویسے ایمان نہیں لایا جیسے ایمان لانے کا حق تھا. کوئی اگر یہ کہے گا میں فرشتوں پر ایمان لاتے لیکن فرشتوں کی فلاں فلاں صفات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی, ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہمارے کھوپڑی میں اور عقل میں بات نہیں بیٹھتی, تم فرشتوں کی کچھ صفات کا انکار کرتے ہو جو کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, تو تم نے فرشتوں پر ایمان درست نہیں لایا. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بھئی قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, آپ کی بھی میری بھی ان کی بھی, تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک کی شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے, تو کہنے والے اگر عقیدہ یہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ عز و جل کی جو صفات ہے کہ وہ عرش پر ہے اس کا انکار ہو رہا ہے. اللہ کے قریب نیکی یہ ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے 6 ارکان پہ مضبوط ایمان رکھنا. اللہ عز و جل نے اپنے بارے میں جو اپنی کتاب میں کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا, ان تمام باتوں پہ من نوعی ایمان لانا بغیر کسی شک کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, بغیر کسی سوال کے اور بغیر کسی عقل کو ان باتوں پہ لگا ہوئے سیدھا تسلیم کرنا چاہیے. انبیاء پر ایمان ہے, انبیاء پر ایمان میں بھی ذرا سا شک نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے, گزشتہ انبیاء ان سے پہلے جتنے بھیجے گئے سب پر ایمان لانا ہے, اور ویسے ایمان لانا ہے جیسے ان کے بارے میں کہا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا, زندہ اٹھا لیا, روح اور جسم سمیت اٹھا لیا. کہنے والوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صرف جسم روح اٹھا لی ہے, اور قادیانیوں نے کہا کہ ان کی جو جسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر میں ان کی قبر ہے, کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بنا دیے, روح اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا دیے, اور مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بول دیا کہ قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ تھے وہ مرزا غلام احمد ہے. اس طرح انبیاء کرام کے اوپر جو باتیں احادیث اور کتاب اللہ میں کہی گئی ان پر من اور ویسے ہی مان لانا. پھر آئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتاب اللہ میں, جو آپ کی سنتوں میں, جو آپ کی احادیث میں, جو آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا من نون ایمان لانا. لیکن افسوس اس بات کا ہے آج کچھ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل سے شرماتے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی کی اس وقت اما عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی, تو کہنے والے بعض مسلمان طبقے نے کہا وہ 16 تھی, اصل میں 1 مٹ گیا. مجال ہے تو آپ لکھ کے بتائیے, پھر ایک احادیث میں چھیڑ چھاڑ کر کے بتائیے. آپ مسلمانوں کے لیے بات بڑی تعجب کی ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے مسلمان شرمندہ ہو رہا کہ ہمارے نبی ایک ایسا عمل کر لے جس سے ہم کو جواب دینا پڑ رہا. عیسائی تمہارے سامنے سوال کرتے ہیں, ہندو پادری تمہارے سامنے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے ایک 6 سال کی عمر والی لڑکی سے شادی کر لی, تو مسلمان کے پسینے چھوٹ جا رہے ہمارے نبی عمل کیسا کر لیے. ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی نے کیا, ہمارے رب کے حکم سے کیا, یہی ہمارا دین ہمارا مذہب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عمل سے اگر شرما رہے ہیں, ڈاؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو جو سو لوگوں کے سامنے جواب دینے پریشانی ہو رہی, تو آپ کے ایمان کا جائزہ لیجئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کو آپ احادیث کی کتاب میں بدل نہیں سکتے کہہ کر کہ 16 تھا وہ 6 لکھ دیا گیا. رسولوں پر ایمان نیکی یہ ہے کہ من نون تسلیم کرو, رسولوں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. آخرت سے مراد حوض کوثر پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, جنتیوں کا نکالا, جنتیوں کا جنت میں جانے پر ایمان, جہنم کا جہنم میں جانے پر ایمان. پھر جہنمیوں میں سے کچھ لوگ جو ایمان والے تھے ان کو شفاعت کے ذریعے نکال کر جنت میں جانے پر ایمان. تمام تر باتیں جو احادیث میں اور کتاب اللہ میں بیان کی کہ آخرت پر, اس پہ ذرا سا بھی شک کیے بغیر تسلیم کرنا, اللہ عز و جل نے کہا یہ بھی نیکی ہے. تم صرف یہ مت سمجھ لو کہ تم روزہ رہتے ہو یا 2 وقت کی نماز یا 5 وقت کی نماز تم وقت پر پڑھتے ہو تو یہی نیکی ہے, اور باقی تمہارے تمام تر عقیدے تمہاری عقل کے مطابق یا کسی مفتی کے مطابق یا کسی کتاب کے مطابق یا کسی کی منطق, کسی کے لاجک کے مطابق ہے, تو ہرگز نہیں. نیکی یہ ہے, ایمان یہ ہے کہ تمام باتوں کو تسلیم کرنا جو ایمان کے 6 ارکان بھی ہے. پھر اللہ عز و جل نے آگے بتایا صرف یہی باتوں کو نیکی مت سمجھ لو. اللہ کے قریب نیکی کیا ہے؟
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نیکی اللہ کے قریب یہ بھی ہے. تم صرف یہ مت سمجھو کہ 2 وقت کی نماز یا رمضان کے روزے رہے تو یا عمرہ یا حج کو چلے جا تو یہ نیکی نہیں. اللہ کہتا ہے ایمان کے ارکان پہ مضبوط ایمان آنا بغیر کسی شک و شبہ کے. اللہ کے قریب نیکی یہ بھی ہے. مال جب اللہ تم کو عطا کرے, مال کی محبت رکھتے ہوئے, ہر انسان کے اندر یہ فطری بات ہے کہ مال کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے, تو اللہ عز و جل نے کہا مال کی محبت کرنے کے باوجود رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, سوال کرنے والوں کو دو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دو. تو آج کے زمانے میں علماء اکرام نے کہا کہ غلام نہیں ملتے, ایسے قرضے دار جو بینک کے اندر ہے, بھلے ان کی غلطی تھی جو خود سودی قرضہ لے لیے, لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. گردن چھڑانے میں ایسے لوگ جو لون میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کے سروں پر قرضے ہیں, آپ اپنے زکات کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اپنی زکات کے استعمال کے لیے کہیں ایسا گروپ بن جائے کہ کم سے کم الاسر میں یا دیگر جگہ پر مسلمان وہ لوگ جو بینکوں میں اپنے قرضوں میں پریشان ہے, کوئی لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا لیکن آج قرضہ 2-3 لاکھ روپے چلے گیا, ون ٹائم سیٹلمنٹ کی کوشش کر کے کچھ ایسے مسلمانوں کو سودی قرضوں سے ہماری زکات کے ذریعے نجات دے دی جائے تو یہ بھی بہت عمدہ بات ہو سکتی. علماء کرام نے کہا موجودہ دور میں غلام کی گردن چھڑانے کے مترادف بھی عمل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب نیکی یہ بھی ہے, مال تم کو جو اللہ تعالیٰ دیا اس کی محبت بھی ہے. محبت رکھتے ہوئے سب سے پہلا حق رشتہ داروں میں, پھوپھیروں میں, چچیروں میں, مومیروں میں, خلیروں میں, سسرال والوں میں, ننیال والوں میں, ددیال والوں میں. اکثر ایسا ہے لوگ صدقہ لے کے زکات لے کے باہر نکل جاتے, پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ کر دیکھیے ایسے لوگ جن کے حالات تم سے واقف ہے, تم واقف ہو ان کے حالات سے, وہ زبان سے منہ کھول کے مانگ نہیں سکتے ان کی شرمندگی کی وجہ سے, ان کی غیرت کی وجہ سے. ایسے لوگوں کے قرضوں کے بوجھ کو بغیر ان کو معلوم ہے تم دور کر دو, پھر ان کی دعاؤں سے جو دعائیں تمہارے حق میں نکلیں گی وہ تمہارے لیے آخرت اور دنیا کی خیر کا سبب ہو سکتا. پھر اللہ نے کہا یتیموں کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے, مسکینوں کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے, مسافروں کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے. جو مانگتا ہے ذرا مجھے کچھ قرضے کی ضرورت ہے مجھے دیجئے, جو مانگنے والا ہے اس کی ضرورتوں کو بھی پوری کرو, غلاموں کی قرضیں آزاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ بھی ہے. یہ تمام انسانیت سکھانے کے بعد, انسانیت کا درس ہمارے دین کا حصہ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے کہ اسلام میں انسانیت نہیں ہے. انسانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا, یتیموں کا حق ادا کرنا, مسافروں کا حق ادا کرنا, رشتہ داروں کا ادا کرنا. اس سے بہتر انسانیت کیا ہو سکتی جو اللہ عز و جل طے کر دے. اس کا درس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ کے قریب نماز پڑھنا بھی نیکی ہے, اللہ عز و جل کے قریب زکات ادا کرنا بھی نیکی ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب جب وعدہ کرو تو وعدوں کو پورا کرنا بھی نیکی ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب تنگ دستی جب تم کو آئے, دکھ جب تم کو آئے, لڑائی کا وقت جب تم کو آئے, مصیبت کا وقت تم کو آئے, اس وقت میں صبر کرنا اللہ کے قریب نیکی یہ بھی ہے. گزشتہ 2 دن پہلے آپ کے سامنے علامہ شیخ حسین رحمہ اللہ کا درس دیا گیا جہاں پر صبر کی 3 قسمیں بتائی. اطاعت کرتے وقت صبر کرنا, حرام سے بچتے وقت صبر کرنا, ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے کچھ مصیبت ہے تو اس پر صبر کرنا. ایسی مصیبت ہے جس پر ہمارا کچھ اختیار نہیں, ایسی مصیبت ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ان پر بھی صبر کرنا. اس صبر کی 4 شاخیں شیخ نے بتائی. اللہ کے قریب نیکی یہ بھی ہے, اور یہی اللہ عز و جل کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ عز و جل کہتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں جو دین پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں, صرف 1 یا 2 عمل کو پکڑ کے اپنی زندگی نہیں گزارتے بلکہ انسانوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں, اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں, حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرتے, حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتے, اپنی زندگی میں گامزن رہتے دین پر. یہی سچے لوگ ہیں. اللہ نے کہا اور کہا یہی متقی ہیں, یہی پرہیزگار لوگ ہیں, یہی تقوی والے لوگ ہیں. آگے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ درس دینے والے ہیں تقوی کے اصول کے لیے. رمضان بھیجا گیا تو صرف یہ نہیں کہ تم روزہ ہی رہ جاؤ, یہ تمام تر کاموں کو تم کو زندگی میں عمدہ طریقے سے شروعات کرنا ہے. اسی لیے انہی لوگوں کو متقی کیا گیا. اگلے رکوع میں آگے باتیں دیکھیں گے. آئیے اسی رکوع کے لیے کچھ اہم باتیں. حقوق العباد, بندوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, مسافروں کا حق, یتیموں کا حق, پڑوسیوں کا حق, دوستوں کا حق جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بندوں کا کتنا حق ہے. کہ ایک آدمی کو اگر شہادت کی موت بھی نصیب ہو جائے, شہید کے سارے گناہ اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے, لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا چاہے انسان کو شہادت مل جائے. حقوق العباد,
اس لیے کہ قرض کا جو معاملہ ہے وہ کسی بندے کا حق باقی رہ گیا. اب تو اللہ کے دین میں اللہ نے ایسا نظام فکس کر دیا ہے, جب تک کہ وہ بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دو بدو اس کی عدالت میں نہ کھڑا دے, تب تک کہ گناہ کی جو سو فیصلہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ عز و جل نے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یہ معاملہ فکس کر دیا ہے کہ وہ بندہ اس بات کا فیصلہ کرے گا اللہ کی دی ہوئی جو سو حکم اس کے دین کے مطابق. پھر تیسری بات شیخ نے کہی, اس حدیث سے اندازہ یہ ہوتا ہے حقوق العباد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہے ہیں, متوع بن کے ہے, داڑھی ہے, توپ ہے, سب ہے, نماز ہے, سب ہے, لیکن جہاں جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آ جاتا, بھائیوں اور بہنوں کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آ جاتا, بہنوں کو بھائی یہ کہہ دیتے ہیں جائیداد کی تقسیم کے موقع پر کہ بہن آپ کی شادی کے وقت میں کم سے کم 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں, وہ 15 لاکھ روپے جو سو آپ کاٹ لیجئے, اس کے بعد بچی سو رقم جائیداد میں والد کے انتقال کے بعد جو آ رہی وہ لے لیجئے. حق کے معاملے میں, حقوق العباد کے معاملے میں ذری کوتاہی مت کیجئے. کئی بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, جائیدادیں بیچ کر غبن کر جاتے ہیں. بہنوں کا قضا کرنا ہوگا, بھائیوں کا قضا کرنا ہوگا حقوق العباد, ورنہ سرک نہیں سکتے قیامت کے دن. پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کہ حقوق العباد بندوں کا بندوں پر ایسا ہے, وہ لحاظ نہیں رکھنے وجہ سے جائیداد ہڑپ لینا یا ایک پراپرٹی 10 لوگوں کو سیل کر دینا, یہ سب معاملات چلتے. کیوں؟ ایک مسلمان کے قریب ایک مسلمان کی عزت ایسی نہیں ہے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت ایسی کرنے لگے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب آپ کسی کی پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, کسی کا حق ذرا بھی چھیننے کی آپ کوشش نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. عرفات کا دن تھا, 9 ذی الحجہ تھی. وہ عرفات کا دن جہاں لوگ قربانی دیتے ہیں, مینا میں کنکری مارتے ہیں, احرام کو کھولتے ہیں, سر کے بال منڈواتے ہیں. حج کے تمام دنوں میں ایسا دن جس دن ڈھیر ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیا گیا. اتنی عبادتیں کسی دن نہیں حج کے, جو 9 عرفات کے دن جو سو عبادتیں ساری اکٹھی کر دی گئی. اس دن سواری پر چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ہے میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کو پتا تھا وہ شہر مکہ ہے, لیکن صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے, یہ سوچ کر کے شاید اس شہر کا نام آج بدل دیا جائے گا. رسول کے سامنے مجال نہ کرتے صحابہ اپنی زبان کھولنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے میرے اصحاب کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا, یہ شہر مکہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے میرے اصحاب آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سوچ کر کہ شاید آج کے دن کا نام بھی بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا آج 9 نہیں 10 تاریخ تھی, کیا آج یوم النحر نہیں ہے, کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم النحر ہے, آج قربانی کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یوم النحر ہے؟ تو صحابہ نے کہا بے شک اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا, یوم النحر میں نے 9 تاریخ کہہ دی, وہ 10 تاریخ ہے. پھر آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار تھے صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا ہے میرے اصحاب یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. وہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صاحب کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے کیا ایک مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک آپ نے سچ کیا, یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحج کے مہینے کی عزت, مکہ شہر کی عزت, یوم النحر 10 ذی الحج کی عزت, جو عید کا دن دنیا بھر کے لوگوں کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تمہارے قریب یہ شہر کی عزت ہے, جس طرح تمہارے قریب آج کا دن مقدس ہے, جس طرح تمہارے قریب یہ مہینہ مقدس ہے, ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کی عزت, اس کی مال, اس کی آبرو, اس کی جان اسی طرح مقدس ہونی چاہیے. جس طرح تمہارے قریب یہ شہر مقدس ہے, یہ دن مقدس ہے, یہ مہینہ مقدس ہے, اسی طرح تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مقدس سمجھنا چاہیے. مکہ شہر میں آپ عمرہ کے لیے گالی دینا پسند کریں کسی کو؟ جیسی عزت جیسا مقدس وہ شہر ہمارے قریب ہے, ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان ویسے مقدس ہونا چاہیے, ویسی عزت ویسے احترام ہونا چاہیے, اس کے مال کی, اس کی عزت کی, اس کی آبرو کی, اس کے جان کی. پھر کہاں سے کون سا بھائی بہن کا حق مار سکیں گا, کون سی بہن اپنے بھائی کا حق مار سکیں گی, کون سا پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دے سکیں گا؟ یہ چیزیں جب ایمان کے اندر بسی بھی نہیں رہتی, عزت ویسی نہیں ہے مسلمان کے قریب. یوں تو معاملہ تو یہ
ایک جماعت کا آدمی جا رہا تو دوسرے جماعت کا آدمی سلام بھی نہیں کرتا. ہر جماعت کی ایک نشانی ہے, وہ نشانی دیکھ کر سلام کرتے اپن. ہر ایک کی ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, لوگ قیامت سے پہلے انہی لوگوں کو سلام کریں گے جنہیں پہچانیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جسے پہچانتے جسے نہیں پہچانتے سب کو سلام کیا کرو. حقوق العباد, بندوں کا حق ہے جو ادا کرنا پڑے گا. بندوں کے حق میں بات بھی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار چلنے والے نہ درہم چلنے والے, لوگوں کے حق میں اگر تم نے کچھ غلطی کر دی تو معافی طلب کر لو, سوری بول لو. مگر سوری بولنا ایسا ہے گویا ہمالیہ پہاڑ چڑھنے والی جیسی بات ہے. ان کی ناک اتنی لمبی ہے جتنا کہ ہمالیہ پہاڑ عزت پارا پارا ہو جاتی. کسی مسلمان کو معافی چاہنا بعض لوگوں کے لیے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, یہ بولنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بعض کے لیے اپنی شان اور شوکت گرا لینے کے مترادف ہے. تم کہ ابو بکر صدیق سے بڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, وہ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے. عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ کو ایک دن ذرا کچھ زیادہ بول گئے, عمر بن خطاب ان کے گھر چلے گئے, ابو بکر صدیق ان کے گھر چلے گئے. کچھ دیر بعد اور صدیق کو اس بات کا احساس ہوا میں نے عمر کو بہت زیادہ کہہ دیا, مجھے چاہیے کہ مجھ سے معافی چاہ لوں. عمر بن خطاب کے گھر دروازہ کھول, بن خطاب نے تو کہا یغفرو عمر, مجھے معاف کر دے, آئی ایم سوری. اس لیول کے لوگ سوری کہتے. عمر بن خطاب نے دروازہ زور سے مار دیا, ان کی معافی کو تسلیم نہیں کیا. ابو بکر صدیق اپنے تہبند کو اٹھائے ہوئے مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر سنایا پورا معاملہ کہ آج عمر کو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا, اس کے بعد میں نے معافی طلب کی لیکن عمر میری معافی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد عمر خطاب کو احساس ہوا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, اکڑنا نہیں. کوئی معافی چاہ لیا دیکھا جائیں گا. اس لیے کہ حیدرآباد کے اندر ایسے شادیاں ہیں جہاں پر بہنوئی صاحب کو چمچے سے مٹھا نہیں کھلائے ولیمے کے دن تو جھگڑا ہو گیا, اتنی بات پہ جھگڑا ہو گیا. اب آنا پورے دلہن والے معافی چاہنا جیجا سے تو یہ معاملی محفل آگے بڑھیں گی. ویری گڈ. اور ان خطاب کو احساس ہوا ارے نہیں کرنا چاہیے تھا. ابو بکر صدیق کے گھر گئے, گھر پہ نہیں دکھے, بولے پھر تو مسجد نبی میں ہوں گے. مسجد نبی میں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ سلام کیا. عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پلٹا لیے, پھر سامنے آئے سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پلٹا لیے, پھر سامنے آئے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پلٹا لیے. عمر بن خطاب نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو بتا دیجیے آخر کیا ہے جو آپ مجھ سے ناراض ہے. کہا آخر تم ابو بکر کو ستانا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ اس نے تم سے معافی مانگ لی, معافی قبول نہیں کیوں نہیں کرتے؟ تب انہوں نے خطاب نے معافی کو تسلیم کیا, انہیں احساس ہوا. تو معافی مانگ لینا بھی ہمارا دین ہے, اس لیے کہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. یغفرو والا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ بھی حدیث بن جاتی ہے, حدیث تقریری. یہ معافی چاہ لینا دین کا حصہ ہے, معاف کر دینا دین کا حصہ ہے. معافی چاہنے کے لیے اپنے تکبر کو بیچ میں نہ لانا, اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی سب چکا لو دیکھا جائیں گا. اب تو ایک بار معافی مانگے ذرا اٹکاؤ ذرا تڑپاؤ. بہت ہے حیدرآباد کے اندر ایسے سینہ ٹھوک کے کام کرنے والے. تو اللہ عز و جل ایسے برے شر سے ہم کو محفوظ رکھے. حقوق العباد سے جو سو کام لینا چاہیے, یتیموں کا حق ادا کرنا, مسکینوں کا حق ادا کرنا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ارکان پہ ایمان رکھنا, بندوں کا حق ادا کرنا, صبر کی تلقین کرنا. اللہ عز و جل نے کہا یہی نیکی ہے اللہ کے قریب. صرف ایک دو باتیں نہیں, یہ تمام تر پوری اوور آل زندگی میں ہر معاملے میں درستگی سے دین پر قائم رہنا, یہی اللہ عز و جل کے قریب جو سو نیکی ہے. کسی بھی معاملے میں ذری سی بھی قسم کی کوتاہی کرنا شریعت نے ہم کو نہیں سکھایا. رکوع نمبر 23, رکوع نمبر 23 میں جو آیتیں وہ آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک ہے. اس رکوع کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکوع میں رمضان کے مہینے اور روزوں کی فرضیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس رکوع میں دعا کی فضیلت اور قبول ہونے کے شرائط کا بیان کیا گیا ہے. اس رکوع میں روزوں کے احکام کے بارے میں کہا گیا ہے. اس رکوع میں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جانے کے بارے میں جو سو احکامات نازل کیے گئے ہیں کہ کس طرح تمہیں باطل کام نہیں کرنا چاہیے.
یہ اس رکوع کا کانسیپٹ ہے. جس آیت کو ہمیں اس رکوع سے نصیحت قبول کرنے کے لیے وہ آیت نمبر 183 جو رمضان سے متعلق ہے. آیت اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے جو ایمان کے ارکان پر ایمان رکھتے ہو، جو آخرت میں حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہو، جو صبر کرنے پر اللہ جزا دے گا اس پر ایمان رکھتے ہو، جو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو اللہ جزا دے گا اس پر ایمان رکھتے ہو. گریسا رکوع میں تذکرہ گیا کیا ساری باتیں. جو مسکینوں پہ رحم کرے گا تو اللہ اجر دے گا اس پر ایمان رکھتے ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو اللہ اجر دے گا اس پر ایمان رکھتے ہو، جو زندگی میں صبر کرے گا اور اللہ اجر دے گا اس پر ایمان رکھتے ہو، جو نماز قائم کرتے ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جو صبر کرتے ہو، جو حسن سلوک لوگوں سے کرتے ہو، جو حقوق العبادت ادا کرتے ہو، حقوق اللہ عبادت کرتے ہو. جو اس سے پہلے کے رکوع میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے کہا یہی متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، یہی متقی ہے جو گزشتہ رکوع میں بیان کیے گئے. تو رمضان کے اندر تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف روزے کے ذریعے تم جو سو افطار سحور کر کے سمجھو کہ تقوی نصیب ہو گیا. نہیں نہیں، یہ صبر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے تم کو وہ سب کچھ تعلیمات دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کے رکوع میں بیان کی گئی تھے. حقیقی متقی تو وہ ہے تمہارے اندر وہ متقیوں کی صفات پیدا ہونا، اس لیے رمضان کا مہینہ تمہیں دیا گیا ہے. تمہارے اندر صبر کی صفات پیدا ہونا، اس لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے. تمہارے اندر اللہ کے ایمان پہ مضبوط ایمان ہونا، اللہ ایمان کے ارکان پہ، اس لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے. تمہارے اندر انبیاء کا مضبوط ایمان ہونا، اس لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا. تم یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا مال کی محبت رکھتے ہوئے خرچ کرو، اسی لیے رمضان تم کو دیا گیا ہے. اللہ نے کہا یہی سچے ہیں اور یہی متقین ہیں. اگلے اس سے پہلے کے رکوع میں کہا اور رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اب تقوی کیا ہے سمجھنا ہے تو اس سے پہلے کا رکوع نمبر 22 پڑھ لیجئے. پورے تقوی کی صفات بیان کر دی گئے جو انسان کے تقوی کو اللہ عز و جل کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، وہ اعمال اس رکوع 22 میں بتائے گئے. مختصر بات، لعلکم تتقون. اللہ عز و جل کا ایسا نظام ہے، زندگی کے اندر کھانا کھانا حلال چیز ہے، پانی پینا حلال چیز ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال چیز ہے. لیکن اللہ عز و جل نے ٹریننگ کی ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے وقت تک اللہ عز و جل ہمارے اندر تقوی کریٹ کرنے کے لیے وہ صفات جو رکوع نمبر 22 میں بیان کی گئی ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے حرام کر کے ٹریننگ دے دیا. کھانا کھانا حلال ہے لیکن حرام کر دیا گیا، پانی پینا حلال ہے لیکن حرام کر دیا گیا، ہم بستری کرنا حلال ہے لیکن حرام کر دیا گیا. کس لیے؟ ٹریننگ دینے کے لیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تمہارے سامنے پانی رکھا ہے، تم افطار کاٹتے ہو، تم فروٹس کاٹتے ہو، تم پانی بڑھتے ہو، لیکن مجال نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اپنے منہ میں ایک لقمہ ڈال لو. کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا، اللہ عز و جل کا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے. وہی اللہ عز و جل تمہیں ٹریننگ دیتا ہے جہاں حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اب رمضان کے بعد جیسے ہی افطار کے بعد تمہاری آزمائش روزانہ شروع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آزمائش کے لیے پورے عید کا چاند کا انتظار کرو. جیسے ہی افطار کا جو سو سیرن بجتا ہے بعض لوگوں کے لیے یا اذان ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، تمہاری آزمائش کا لمحہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تمہیں حلال چیزیں حرام کر کے ٹریننگ دی گئی تھی کہ تم حلال سے کیسا بچ گئے. اسی طرح اب سیرن بجنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد تمہیں وہی حرام چیزوں سے ویسے ہی بچنا ہے جس طرح دن بھر حلال سے بچ رہے تھے. کھانے والے مغرب کی نماز پڑھیں گے، سگریٹ کا چھلا جلائیں گے اور مسجد کے باہر چھلے مار لیتے بیٹھیں گے. کیا فائدہ ہوگا تمہاری ٹریننگ کا؟ یہ فائدہ ہوا دن بھر کی ٹریننگ کا جہاں تم کو حلال کو حرام کر کے ٹریننگ دی گئی، اور جہاں تم جو سو افطار کھول لیے اس کے بعد حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیے. روزے میں گانے نہیں سننے کا، افطار کے بعد سن لینے کا. یہ کیسی ڈگلی منافقت پالیسی ہے مسلمانوں کی. کیا ٹریننگ تم کیا رمضان سے حاصل کر رہے ہیں؟ لعلکم تتقون. ارے تقوی کیا ہے تو پہلے رکوع نمبر 22 پڑھیے، اس کے بعد رکوع نمبر 23 میں آنا. وہ جو پڑھ چکے وہ صفات ہے تمہارے اندر. رمضان کے باہر، رمضان کے اندر افطار سے لے کے سحور تک، سحور سے لے کے افطار تک اگر تمہارے اندر ہے تو سمجھو لعلکم تتقون کی کچھ صفات تم رمضان سے فائدہ اٹھا رہے.
عزیز احمد رکو نمبر 23 میرے اور آپ کے سامنے یہی پیغام رکھتا ہے لعلکم تتقون. 22 اور 23 کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوستو روزے رکھ لیں اور خوش ہو جائیں اور افطار کے بعد منمانی زندگی گزاریں. تقویٰ تو اللہ کے قریب یہ بھی ہے جو رکو نمبر 22 کے اندر بھی باتیں بیان کی گئی ہیں. رکو نمبر 24 میں جو آیتیں وہ آیت نمبر 189 سے لے کے 196 تک ہے. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکو میں چاند کا حساب اور نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے. اس رکو میں قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں لڑنا اور دوسرا اللہ عز و جل کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. اس رکو میں حج اور عمرہ کے طریقہ کار کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. یہ مفہوم ہے. اس رکو سے جس آیت کے ذریعے نصیحت قبول کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 195 ہے. بڑا ہی اہم پیغام یہ آیت مجھ کو آپ کو دیتی ہے. آیت اس طرح ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا اللہ اکبر وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو, مال خرچ کرو, کپڑا خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو, وقت کو خرچ کرو, پانی کو خرچ کرو, راشن کو خرچ کرو, اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو. کیا پیاری آیت ہے, سبحان اللہ. خرچ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اپنے ہاتھوں سے ایسا خرچ مت کر لو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بن جائے. پھر ترجمہ ہے اور سلوک کرو, احسان کرو, وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑی کیا بات ہونا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. ادھر اللہ اعلان کرتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تو محسنین سے بھی محبت کرتا ہے. اس آیت سے جو پیغام اور آپ لیں گے وہ یہ کہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے ہاتھوں سے ایسے اعمال نہیں کرنا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب بن جائے. بات اس طرح ہے, اپنے مال کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کریے لیکن فضول خرچی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیے. فضول خرچی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیے. پیسہ آج ہاتھ میں ہوگا لیکن بردباری انسان کے سامنے ہونی چاہیے. انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے اسوہ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے آج جو ہمیں مال دیا ہے, جو جائیداد دی ہے, جو پراپرٹی دی ہے, اس کے ہم استعمال کس طرح کر رہے ہیں, اس کو کمانے کے لیے کیا کوششیں کی گئی اور کتنی آسانی سے اس کو خرچہ کر دیا جا رہا ہے. اس بات پہ توجہ رکھیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی سے بچو, فضول خرچی سے بچو. بے شک فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کس سے رشتہ جوڑ گیا اس سے رشتہ جوڑنے تیار ہے مگر فضول خرچی ہاتھ سے روکنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ انسانوں کے پاس اللہ عز و جل نے جو مال دیا ہے, شوق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی. اس لیے کہ بعض لوگوں کو گاڑی کا شوق رہتا, ہر کچھ دن گاڑی بدل جاتی. بعض لوگوں کو گھڑیوں کا شوق رہتا, ہر کچھ دن پہ گھڑی بدلتے جاتی. بعض لوگوں کو موبائل فون کا شوق رہتا, جو نیا ماڈل نکلا وہ ماڈل لینے کی خواہش رہتی. پیسہ اللہ عز و جل آپ کو دیا ہے زندگی کے ضروریات کے لیے, بے شک آپ پیسہ خرچہ کیجئے لیکن ایسے نہیں کہ آپ کی خواہش کچھ ہے, آپ کی خواہش کے لیے آپ بے پرواہ ہو جا رہے ہیں. 40,000 کا فون, 60,000 کا فون, 70,000 کا فون, وہی واٹس ایپ اس کے اندر ہے, وہی فیس بک اس کے اندر ہے, وہی زندگی کی دیگر ضروریات ہے. آپ اپنے اس مال کو بچا کر ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں آپ, اور ویسی مال کو آپ اچھے خیر کے راہ میں بھی جو لگا سکتے ہیں جو دنیا آخرت کی خیر کا باعث آپ کے لیے بن سکتا. لہذا اپنے مال کو اپنی خواہشوں میں نہ لگائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے, کیا کہتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے بچا لے. کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق, سب سے پہلے میرے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لے, والاعمال برے اعمال سے بچا لے, والاحواء والادواء بری بیماریوں سے بھی بچا لے میرے اللہ, اور مجھ کو بری خواہشوں سے بھی بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے تھے. ہم بھی اس بات کی دعا کریں کہیں جو سو پیسے کے بہاؤ میں آ کر ہوش نہ کھو دیں. یہ پیسہ سنبھال کے رکھیں, اللہ عز و جل نے دیا, اس پر زکوٰۃ نکلے گی, صدقہ خیرات ہوگا, لوگوں کے لیے خیر کا کام ہوگا, رشتہ داروں کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ عز و جل آپ کو ڈھیل دے رہا ہے اور آپ سمجھو کہ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, اچانک اللہ اگر پکڑ لے تو اس کے دامن سے کسی کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے, وہی ذات ہے جب چاہے تم کو چھوڑ سکتی ہے. لہذا اللہ عز و جل نصیحت کر دی, اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑ لو.
पैसा आ रहा बड़ी मुश्किल से, रिक्शे के पैंडल मार के भी लोग पैसा कमाते, ऑटो चला के भी पैसा कमाते, बंडी ढकल के भी पैसा कमाते, रोडों पे फिर के लोग पैसा कमाते, लेकिन अपने हाथों की कमाई को सिगरेट के छल्ले में जोड़ा के जो सो भिजा देते, अपनी हाथों की कमाई को गुटखा खाने में, जर्दा खाने में जो सो डाल के लोग खराब कर लेते, अपने हाथों से अपनी सेहत को खराब करते लोग। आप खाना खाएंगे, रमजान में हलीम भी है, दही बड़े भी है, फला भी है, फला भी है, पूरी दुनिया हैदराबाद पे टूट पड़ी है खाना खाने के वास्ते। आप ऐसा खाना खाइए जो आपके लिए हलाकत का बायस ना बन जाए, जो आपको शुगर का बायस ना बन जाए, जो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल का बायस ना बन जाए, जो आपके लिए बीपी का बायस ना बन जाए। खाना भी मोहतात तरीके से खाइए, खाने की तो इजाजत है, हर चीज खाइए आप जो हलाल किया गया, लेकिन एक लिमिट के साथ, जो उसकी लिमिट बताई गई, वरना अपने हाथों के जरिए अपने आप को तबाही करने के मामले में हम अपने आप को नहीं लेकर जाना है। अदीदान मिलत, इस आयत का दूसरा पैगाम यह है, वह अहसिनो, अल्लाहु अकबर, एहसान करो। हैदराबाद के अंदर हमारा मिजाज ये है कि आप ये काम करके आप एहसान जता रहे हैं क्या? एहसान के मायने वो नहीं है जो हमारे जो सो सिस्टम में चलते हैं। एहसान अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब मतलब ये है कि हर उस नेकी को इखलास के हाईएस्ट लेवल पर जाके करना, उसको एहसान कहा जाता है। और उलमाए कराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के दो मायने बताए हैं। कितने मायने बताए हैं? दो। और कहा उलमाए कराम ने, इतने आसान अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के मायने बताए, दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं बता सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक शख्स आया सफेद कपड़े पहनकर, सफेद में भी बहुत सफेद कपड़े उसके थे, उसके बाल काले थे, काले में भी बहुत ज्यादा बाल उसके काले थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप पूछता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इस्लाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम के 5 अरकान है। उस शख्स ने कहा, क़ाल सद्दक़ता, तुमने सच कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब परेशान होते हैं, वो कौन है जो हमारे नबी को दीन सिखाने आया है? वो नबी जो दुनिया को दीन सिखाते हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है तुमने सच कहा। उस शख्स पूछता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ईमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईमान के 6 अरकान है, जो 5 अरकान रुकू नंबर 22 में आपके सामने बयान किए गए। उस शख्स ने कहा, क़ाल सद्दक़, आपने सच कहा। उस शख्स ने फिर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि एहसान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अंदाज बता दिए, 2 लेवल्स एहसान के बता दिए। हाईएस्ट लेवल एहसान का आप सब ने ये बता, एहसान ये है तुम जिंदगी के हर मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल से इतना डरो, नमाज पढ़ते वक्त में, ज़कात देते वक्त में, सदका करते वक्त में, तकरीर देते वक्त में, तकरीर सुनते वक्त में, हर मामले में, बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, यतीमों के साथ में, जिंदगी में जो कुछ काम करो अल्लाह से ऐसे डरते हुए काम करना गोया उस काम को करते वक्त में तुम अल्लाह को देख रहे हो। यह एहसान का हाईएस्ट लेवल है। या अगर यह नहीं हो सकता तो एहसान का दूसरा लेवल यह है, हर काम के करते वक्त में इतना डरते हुए कहो कि कम से कम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। उस शख्स ने कहा, क़ाल सद्दक़ता, आपने बिल्कुल सच कहा। तसव्वुर करके देखिए एहसान क्या चीज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हुक्म देते हैं, अहसिनु, एहसान करो, सदका देते वक्त में, ज़कात देते वक्त में, खैरात करते वक्त में, रिश्तेदारों को देते वक्त में, बीवी के साथ उसने सुलूक करते में, घरेलू मामलात में उसने सुलूक करते में, कारोबार करते वक्त में, तिजारत करते वक्त में, सफर में, गाड़ी चलाते वक्त में, रोड पर चलते वक्त, अहसिनु, एहसान करो। जिंदगी के मामलात ऐसे करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। तो कैफियत कैसी होगी उस वक्त आपके अमल करने की? जब आप अल्लाह को देखते हुए अमल करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल को, तो आप उसकी शरीयत को थाम कर करेंगे, उसकी रज़ा के लिए काम करेंगे, तक़वे के उसूल के लिए काम करेंगे। वो कैफियत अल्लाह के नबी ने बता दी। अगर ये नहीं आती तो कम से कम ये तो हो जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नमाज में तो अल्लाह अकबर कहते, ना हम अल्लाह को देखने की कैफियत किसी को आ रही शायद, ना अल्लाह हमको देखने की कैफियत अगर हमको नहीं आ रही तो समझिए नमाज का फायदा क्या है। कायदे में एक ठहरे हुए हैं तो तवज्जो किधर और है। सजदे तो दुकानों का हिसाब लगाने का सबसे अच्छी जगह है, क्या प्लस में है, क्या माइनस में, रुकू में क्या प्लस में, क्या माइनस में, किसको क्या देना है। टोटल मस्जिद खामोश रहती, इमाम साहब भी खामोश रहते, पूरे हिसाबा सजदे में। जितना लंबा होते गया उतनी अच्छी अपने लिए फायदे की बात है। वो अहसिनो, एहसान करो, तुम्हारे सजदे ऐसे हो गया तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम्हारा रुकू ऐसे हो गया तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम ये कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो। ज़बान पे तो सुबहाना रब्बियल आला है, लेकिन दुकान के अगर हिसाबात आप सुबहान रब्बियल आला बोलते वक्त में आपकी दुआ किधर कबूल होने वाली आप तसव्वुर करके देख लीजिए। वअहसिनु, एहसान करो, क्यों? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल
احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت میری اس عمل کو مراب اختیار کرنے کی توفیق اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے. رکو نمبر 25 یہ آج کی نشست کا آخری رکو ہوگا. رکو نمبر 25 میں آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 210 تک بیان کیا گیا ہے. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے. حج اور عمرہ کے احکامات اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں. منافقوں اور مومنوں کی صفات کا تذکرہ اس رکو میں کیا گیا ہے. شیطان کی پیروی کرنے سے دور رہنے کا حکم اس رکو میں دیا گیا ہے. شیطان کو دشمن ماننے کا تذکرہ اس رکو کے اندر دیا گیا ہے. یہ اس رکو کا کانسیپٹ ہے. اس رکو سے جس آیت سے میں اور آپ نصیحت تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 200 ہے. آیت اس طرح ہے, بڑی توجہ دیجئے. زندگی کے اندر ہم غفلت میں کئی کام کر لیتے لیکن اللہ عز و جل کی یاد سے دور اپنے کو کر رہے ہیں. تو اللہ عز و جل نے خاص حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ حج کے لیے مینا کے میدان میں بیٹھتے تھے, حج کے ارکان سے فارغ ہو کر تو باپ دادا کے قصے سناتے ہوئے مینا کے میدان میں بیٹھتے تھے. ہمارے باپ نے ایسا کر دیا, فلاں لڑے میں ایسا ہو گئی, ہم نے فلاں کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. اللہ عز و جل ان لوگوں کی حرکت دیکھتے ہوئے آیت نازل کر کے ارشاد فرمائے اس طرح, الحج فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کہا اللہ عز و جل نے پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو, اس کا ایسے ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. او اشد ذکرا, بلکہ باپ دادا کے ذکر سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے. او اشد ذکرا, او اشد ذکرا. زندگی کا اپنے جائزہ لے کے دیکھیے. او اشد ذکرا تو سیکنڈ لیول ہے. فذکروا اللہ میں جو سو لوگ پیدل ہیں, جس چاہے جو کام ہو رہا, جو خیر ہو رہا, اللہ عز و جل کو چھوڑ کے مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے. کیا بہترین عمارت بنائے صاحب, انجینئرنگ کا تو شاہکار ہے. کیا انجینئرز ملے بھائی. فذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. مجال نہیں کسی انجینئر میں جو ول, جو ایبلٹی, جو چاہت, جو طاقت اللہ عز و جل نے دی, اس کے بغیر کچھ بنا لے. اس رب کو بھول گئے تم, انجینئر یاد رہ گیا. بچے کے ایگزامز تھے, بچہ فرسٹ لیول میں پاس ہوا. کیا انٹیلیجنٹ بچہ ہے بھائی, کیا تعلیم ہے بھائی اس کی, کیا پڑھنے کا انداز ہے بھائی. فذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرا, جس طرح تم تمہارے بچے کی محنت کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ ذکر او اشد ذکرا اللہ عز و جل کی ذات کا ہے. واہ گیری, پکوان ہوئی, واہ کھا لیتے ڈرے ولیموں کے دستر پہ. کیا پکوان ہوا بھائی, دعوت دیے سے والوں کا سینہ بس چوڑا ہوتے چلے جاتا. ایسا ایسا انہوں ٹھہر کے پورے مسالے لکھائے. او اشد ذکرا, پکوان والے کا نہیں, اس رب کی توفیق, اس ذات کی حمد و ثنا ہوگی جس نے اس کھانے میں وہ لذت دی. اس کی چاہت کے بغیر کیا ہو سکتا. او اشد ذکرا, لوگوں سے زیادہ ذکر اللہ عز و جل کا کرنا چاہیے. کیا اوقات انسانیت کی. اور بعض تو ایسے ہیں دبے الفاظ میں تعریف کرنا بول کے رہتا, چاہتے لوگوں کے سامنے اپن زیادہ پوزا نہیں مارنا, مگر اچھا ہے تو بھی پوچھتے میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا ہے. ارے کیا بات کریں بھائی, آپ اتنا اچھا ہے, سینہ سینہ, واہ واہ واہ. اور یہ فیس بک تو آ کے لائکوں کی ایسی بیماری ڈال دیا لوگوں کے اندر. کچھ ڈالتے ہی لائک لائک لائک, اس کے بعد دل آ رہے ہیں, دل دل دل, اس کے بعد اسمائلیز آ رہے ہیں, ہاں ہاں. او اشد ذکرا, پوسٹ ڈالنے والا تو بس ایسا خوش ہو رہا, انہیں اپنے میں نہیں ہے, بس ہر ایک گھنٹے کو پوسٹ آ رہا, واہ واہ ملتی, ہر ایک گھنٹے کو پوسٹ آ رہا, واہ واہ ملتی, کمنٹس ملتے, پوسٹ ملتا, وائک ملتا, لائک ملتا, اسمائلی ملتا, دل ملتا, ہارٹ ملتا. فذکروا اللہ, اللہ عز و جل کا ذکر کرو. او اشد ذکرا, بہت شدت کے ساتھ. مل صاحبوں کو تو چڑھا کے چھوڑ دیے. کیا تقریر دیے شیخ, میرے کو شیخ بول رہے لوگا. ارے شیخ کی تمیز کس کو ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا شیخ لفظ عام لوگوں کے استعمال نہیں کیا جا سکتا, وہ عربی دستور میں بہت بڑے علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا مالی اعتبار سے جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, عمر کے لحاظ سے جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے لیے شیخ استعمال کیا جاتا ہے, بردوباری میں, حکمت میں, پرہیزگاری میں جو لوگ آگے ہوتے ہیں ان کے لیے شیخ استعمال کیا جاتا ہے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں.
क्या तकरीर दी अमल साहब, वाह क्या लाइक्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। अशद्द ज़िक्रा, इनकी तारीफ हो रही है, इनकी जबान में क्या ताकत जो तुम्हारे सामने हक बयान कर दे, वजूद इसके जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे सीने में, इनके सीने में डाल दे। अशद्द ज़िक्रा, शिद्दत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। क्यों बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को? फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। औ अशद्द ज़िक्रा, बहुत शिद्दत के साथ। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا